الحمد لله وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معوذتین، دو پناہ دینے والی یا دو پناہ دی گئی صورتیں، ان کا سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول، تھوڑا سا ہم نے اس پہ بھی گفتگو کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوشش کی اس نے ربید بن عاصم یہودی نے، تو ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ طبعی طور پر کچھ تھوڑے بہت اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا یاد نہ رہنے لگا، کیونکہ یہ طبعی چیزیں ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر انتہائی مصفہ منزہ اور مجلہ، تو یوں کہہ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ نبوت کہ کسی بھی معاملے پر کوئی اثر انداز ہونے والی چیز نہیں، چونکہ وہ تو حق ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیزیں ہیں اور اللہ خود اس کے محافظ ہیں، دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے ہی اللہ کی. تو یہ تو اصل میں ایک کہہ لیجئے شیطانی چھوٹی سی قوت ہے جس کے علاج کے لیے، تعلیم امت کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا. بڑی مایہ ناز صورتیں ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے توراۃ، زبور، انجیل، مختلف صحائف، ایون قرآن پاک میں بھی پناہ کے اعتبار سے ظاہری اور باطنی پناہ اور شیاطین جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس سے اعلیٰ و ارفع کوئی صورت یا کوئی اور کلام، یہ سب سے اعلیٰ، یہ آقا کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، بعض مفسرین نے ان کو مکی لکھ دیا ہے. تو خیر، کیونکہ واقعہ وہاں پیش آیا تو اس کو بڑھا دیا گیا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف ہوتی تو وہ سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ اخلاص بھی ساتھ ملاتے، اس کو پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کر لیتے. ایون فرماتے ہیں جب آخری ایام میں کچھ علالت اور کچھ ضعف ہوا تو حضرت عائشہ فرماتی میں پڑھ کر آقا کے ہاتھوں پہ دم کر کے آقا کے ہاتھ پورے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی. مطلب کنسسٹنسی، ناغہ مراد نہیں ہے. ایون آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سب سے زیادہ پناہ دینے والی صورتیں، فرمایا جو شخص فجر کے بعد، بڑی ٹھوس قسم کی حدیثیں سیاستہ کی ہیں، بڑی جامعہ اور صحیح ترین حدیثیں ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ ہم اصل میں علاج کی طرف آ رہے ہیں کہ جادو جس بھی طرح کا، جس بھی نوعیت کا ہو، اس کا بہترین علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں آئمہ نے وضع فرما رکھا ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. تو فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہاتھوں پہ دم کرے، ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لے، پھر دوبارہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، اپنے ہاتھوں پہ دم کرے، ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہاتھوں پہ دم کرے، ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لے، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے پھونک لے. تو صبح فجر کے بعد جب اس نے پڑھ لیا تو ان بڑی ٹھوس احادیث کے مطابق آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ شام مغرب تک سوائے موت کے ہر ضرر سے، جادو، جنات، شیاطین، حاسد، ان سے محفوظ رہے گا. تو یہ صورتیں ہی ایسی ہیں. ہم اس کے ترجمے پہ بھی غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ نے کس طرح اس میں انسان کو ظاہری اور باطنی چیزوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے. تو ایسے ہی فرمایا مغرب کی نماز کے بعد پھر جو ہے وہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ساتھ، ایک دفعہ درود شریف شروع میں اور ایک دفعہ بعد میں پڑھ لے تو اور آرا و عرفہ ہوگا، کیونکہ درود شریف ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں ہی اللہ کے ہاں مقبول اور کہہ لیجئے منظور فرمائی جاتی ہے. تو اس میں پھر انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کی بھی کہہ لیجئے اس میں بھی برکت اور قبولیت کے امکانات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو شام کو پھر اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ہاتھوں پہ دم کرے اور پورے جسم پہ پھیر لے. 3 دفعہ اس عمل کو دہرائے، فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی. تو حدیث میں آتا ہے وہ
انتہائی محفوظ رہے گا صبح سے لے کر شام تک، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیاطین، جنات اور جادو اور سحر سے محفوظ رہنے کے لیے ہر نماز کے بعد بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اسی لیے آئمہ اس کو پڑھتے ہیں، معمول بنایا ہوا ہے۔ جو اللہ والے لوگ ہیں، جو اہل علم لوگ ہیں، جن کو بصیرت ہے کہ نظر بد سے، حسد سے، سحر سے، شیاطین سے، جنات سے کس طرح محفوظ رہنا ہے، تو وہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو ہاتھوں پہ دم کرتے ہیں اور پورے جسم پہ پھیر لیتے ہیں، یا کم از کم فجر اور مغرب کے بعد تو ضرور دم کرتے ہیں، اور باقی نمازوں میں ویسے ہی اس کو پڑھ لیتے ہیں فرض نماز کے بعد۔ تو اب ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، ایک اور بڑی معروف حدیث ہے، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لے، اس دعا کو، چھوٹی سی دعا ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کوئی چیز مجھے ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتی، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ زمین میں ہو، چاہے وہ آسمان، چاہے درمیان میں، جو بھی کوئی بھی چیز مجھے ضرر نہیں دے گی، ضرر نہیں پہنچا سکتی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ذات سننے والی اور علم والی ذات ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے اور وہی جاننے والا، وہی سننے والا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اس کو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد معمول بنا لیے جائے، دعا کے ترجمے سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، جس کے نام سے کوئی چیز، جس کی برکت سے، جس کی مطلب الوہیت، وحدانیت، قوت کاملہ کی وجہ سے، لا یضر مع اسمہ، اس کے اسم کے ساتھ، اس کے نام کی برکت کے ساتھ کوئی چیز ضرر نہیں دے گی، نہ زمین کی، نہ آسمان کی، نہ درمیان کی، نہ جنات کی، نہ شیاطین کی، ہر قسم کی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دوسری دعا جو ہے وہ حدیث میں وہ بھی بڑی مسنون اور بڑی معروف دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے مخصوص اور خاص کلمات سے، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ یہ بھی بڑی جامع دعا ہے، فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لی جائے اور شام کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لی جائے، مغرب کی نماز کے بعد۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مغرب کی نماز اذان سے قریب ترین وقت میں باہر نہ نکالا جائے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت شیاطین اور جنات پھیلتے ہیں، تو جب اندھیرا چھا جائے پھر تو لے کے جا سکتے ہیں، مگر مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اور اذان کے وقت میں بچوں کو باہر، چھوٹے بچوں کو باہر نہیں نکالا جاتا، یہ مسنون، یہ ایک انسٹرکشن، ایک ہدایت ہے اسلام کی طرف سے۔ اب یہ تو وہ ہو گیا کہ جو بندہ ان دعاؤں کو پڑھ لے گا، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھے گا صبح اور شام، تو وہ جنات، جادو، خاص طور پہ سحر سے محفوظ رہے گا۔ مگر وہ لوگ جن پہ سحر ہو جاتا ہے، اس کے لیے طریقہ کار یہ، اگر مریض خود پڑھ سکے تو بڑی اچھی بات، اکثر مریض کی حالت ایسی نہیں ہوتی، وہ نہیں پڑھ سکتا، اگر زیادہ اثرات اس پر ہوں، کسی ماہر جادوگر نے ایسا کام کیا ہو یا ماہر کسی عامل نے، ہمارے ہاں اکثر عملیات کرنے والوں کے حالات بھی یہی ہیں، وہ بھی غیر شرعی معاملات، چاہے پڑھ تو وہ قرآن رہے ہوتے ہیں مگر دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت ہوتی، تو وہ عمل بھی جائز نہیں ہے اسلام میں۔ تو ایسی صورتحال جب ہو تو میں اکثر اپنے عرصہ دراز سے پرانے لوگوں کو بتایا کرتا ہوں، اپنے کہہ لیجئے تعلق والے لوگ جو مجھ سے رابطہ رکھتے ہیں، اکثر پوچھتے ہیں، تو وہ پانی پر سورہ فاتحہ 70 دفعہ، درود شریف پہلے 7 دفعہ پڑھ لیں، پھر آیت الکرسی کو 70 دفعہ 70 ٹائم، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، آخری تینوں کل بھی 70 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں، اور اب اس پورے عمل کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی درود شریف 7 دفعہ پڑھ لیں۔ تو اس پانی کو محفوظ رکھیں، روز صبح نہار فجر کے وقت، بہتر ہے کہ آپ کے پاس آب زمزم ہو تو اس پہ اس کو دم کر لیں، اور ساتھ ہی دوسرا پانی بھی آپ اگر منرل واٹر، اچھا واٹر ہے تو وہ اس میں ساتھ مکس کرتے رہیں، تھوڑا پانی، تھوڑا آب زمزم ہو تو یہ روز صبح نہار پئیں تو شام کو سوتے ہوئے بھی 3 گھونٹ اس کے پی کر سوئیں، اور اس عمل کو اگر 7 دن تک، اگر زیادہ اثرات ہیں اور بڑا مطلب سمجھ لوگ تنگ ہیں کہ جس یہ سحر جادو کا اثر ختم ہی نہیں ہو رہا، انسان کی بیماری جسم سے ختم ہی نہیں ہو رہی، جادو کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو 7 دن تک مسلسل اس عمل کو کیا جائے، کسی گھر کا وہ بندہ جو بڑا پکا نمازی اور صالح ہے، حافظ ہے، تو بہتر ہے اس بندے سے کروایا جائے، ورنہ اگر خود معمولات بڑے اچھے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مسلمان تو پھنستے ہی اس وجہ سے ہیں، جب وہ اپنے معاملات، خاص طور پہ نماز اور صبح و شام کے اذکار سے جان چھڑواتے ہیں، تو پھر یہ ساحر لوگ، پھر یہ عامل لوگ، اور پھر شیاطینی اثرات، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس کا یہی کام ہے، اور سب سے بڑا شیطان جو ہے اس نے بھی اللہ سے مہلت، اس بات کی مہلت مانگی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔
تو یہ ایک ان لوگوں کے لیے علاج ہو گیا جو مسحور، جن پہ سحر کر دیا جاتا ہے، جو مریض بن جاتے ہیں، وہ 7 دن تک اس عمل کو کریں۔ بعض دفعہ بہت ہی خطرناک سحر ہوتا ہے تو 40 دن تک بھی پانی پینا پڑ جاتا ہے، مگر 7 دن کافی ہوتا ہے۔ چھوٹے موٹے عام قسم کے سحر جو ہیں وہ فوراً ختم ہو جاتے ہیں، بس اس میں کنسنٹریشن، کیونکہ اسلام کا ایک تھوڑا امتیاز ہے کہ اصل میں جادو صرف 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں اس کی، جو موسٹلی عام پیش آتی ہیں۔ وہ دماغی کچھ اثرات ہوتے ہیں، انسان کو وہم ہونے لگتا ہے، کبھی وہ کھانا چھوڑتا ہے، کبھی وہ پریشان ہو جاتا ہے، کبھی وہ مطلب ہوپ لیس جسے آپ کہتے ہیں، انسان بزدل کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، نا امید ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ان کیفیات سے وہ نکل جاتا ہے، کھانا پینا، اس کی سوچ اور اس کی نا امیدی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت کے نیچے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اس عمل کو معمول بنایا جائے جب کوئی ایسی کیفیت پیش ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔